علیکم، میں امداد سومرو۔ حکومت خوش ہے، شادیانے بجا رہی ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا ہے، اب ان کو کہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اس بدقسمت حکومت یا ناعاقبت اندیش حکومت کو پاکستان کی سڑکیں نظر نہیں آ رہی جو کل شام سے جیم ہیں، جہاں پر حالات حکومت کے قابو میں نہیں ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے۔ آج انہی دونوں ایشوز کو لے کر اسلام آباد میں اہم اجلاس چل رہے ہیں۔ پی ڈی ایم، جس کا میں نے ذکر کیا کہ حکومت خوش ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے، تو پی ڈی ایم کے متعلق ایک امپورٹنٹ مشاورتی اجلاس ہے اسلام آباد میں، اور وزیر داخلہ شیخ رشید کی زیر صدارت ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہے۔ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، وہ فرانسی صدر کا فرانس کا جو ایشو تھا، اس کو لے کر ایک معاہدہ ہوا تھا حکومت پاکستان کا اور تحریک لبیک کے سابق سربراہ خادم رضوی صاحب کا، اور پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں فروری میں خود ہی قوم کو بتایا تھا کہ تحریک لبیک کے ساتھ ان کے جو مطالبات ہیں ان سے مذاکرات ہو گئے ہیں، اور 20 اپریل تک انہوں نے توسیع ہوئی ہے معاملات میں۔ وہ جو ڈیڈ لائن تھی اس کو آگے بڑھا دیا گیا ہے 20 اپریل تک۔ اور اس کے بعد وزیر داخلہ مسلسل وزیر داخلہ شیخ رشید بن گئے تھے۔ دسمبر میں ان کو ایک قلمدان ملا تھا 11 دسمبر، اور اس کے بعد سے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب خود دیکھ رہے تھے، اور شیخ رشید صاحب کی ظاہر ہے تحریک لبیک کے ساتھ اپنی بھی ایک وہ جو پرانے دھرنے تھے اس میں شیخ صاحب بھی شامل رہے، اور شیخ رشید صاحب کی ان کے ساتھ اپنی ایک وابستگی وہ جتاتے رہے کہ میری ہے، لہٰذا یہ معاملہ وزیر اعظم صاحب کو یہ کہتے رہے۔ ابھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو کہتے رہے کہ وزیر اعظم صاحب معاملہ میں حل کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو ان کے جو مطالبات ہیں، یا وہ جو ہوتا ہے نا کہ کچھ اپنا بات چیت کر کے کسی نہ کسی نقطے پر پہنچ جائیں گے تو مسئلہ بگڑے گا نہیں۔ مگر اچانک پھر کل گرفتاری ہو جاتی ہے سعد رضوی صاحب کی۔ ابھی 20 میں کافی دن تھے۔ سعد رضوی جو تحریک لبیک کے سربراہ ہیں، خادم رضوی صاحب کے صاحبزادے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد پھر پورے ملک میں دھرنے ہو گئے، اور دھرنے جو ہیں وہ دھرنوں میں تشدد بھی ہوا، دھرنوں میں جانیں بھی گئی ہیں۔ ظاہر ہے اب یہ اور وہ تحریک لبیک والے جو میڈیا کو چیزیں بھیج رہے ہیں، یا حکومت کی طرف سے جو آف دی ریکارڈ چیزیں آ رہی ہیں، وہ یہ کہ کل اور ابھی تک حالات کوئی نارمل نہیں ہو سکے۔ کہیں سڑکیں کھل گئی، کہیں نہیں کھلیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، لیکن حالات ابھی تک نارمل نہیں ہوئے۔ اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے آج دوپہر کو جو ہے وہ امن و امان پر اجلاس کیا۔ کل جب سے یہ معاملہ ہوا، ہر بندہ یہ سوال کر رہا تھا کہ حکومت کہاں ہے۔ ٹویٹر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر ہر بندہ، وزیر اعظم عمران خان صاحب چپ، شیخ رشید صاحب چپ۔ آج صبح جب میرا خیال ہے ان کو معاملے کی نزاکت کا اندازہ ہوا ہے کہ معاملہ کتنا نازک ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کو معاملے کی حساسیت اور نزاکت سمجھ نہیں آتی کہ معاملہ کتنا نازک ہے، کیسے ڈیل کرنا چاہیے، کیسے بات کرنی چاہیے۔ یہ ٹویٹر پر، فیس بک پر باقی معاملات تو ٹھیک ہے چلتے رہتے، سیاسی مخالفین کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ، اور ظاہر ہے یہاں پر مذہبی جذبات لوگوں کے ہیں تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ مختلف ہونا چاہیے۔ ماضی میں بھی ہم نے دھرنے دیکھے اس طرح کے، ایون جو نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوئے، پیپلز پارٹی کے دور میں طاہر القادری صاحب کا مشہور دھرنا تھا سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ ظاہر ہے وہاں پہ بھی ایک ریلیجس ایلیمنٹ شامل تھا، گو کہ وہ پولیٹیکل پارٹی تھی۔ تحریک لبیک بھی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، الیکشن لڑتی ہے، ووٹ پڑتے ہیں ان کو، ابھی بھی یہ ڈھسکا میں بھی ووٹ پڑے ہیں۔ تو بہرحال لیکن معاملہ کیونکہ مذہبی جذبات کا تھا تو اس کے ساتھ بات کرنے کا، مذاکرات کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہو سکتا جو عام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوا، جو میرے پاس چیزیں آئیں کہ یہ معاملات یہاں تک گئے کیوں، تو پتہ چلا کہ جناب وزیر مذہبی امور اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کہتے رہے کہ جناب معاملات کنٹرول میں، اور اچانک پھر گرفتاری ہو جاتی ہے، اچانک معاملات ہو جاتے ہیں کنٹرول سے باہر۔ اب تھوڑا سا اس حکومت کے رویے پر میں آتا ہوں، خاص طور پر وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کے رویے پر۔ شیخ رشید صاحب جب وزیر داخلہ تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ریل کا کوئی بھی حادثہ ہوتا تھا، شیخ صاحب ڈرائیور پر، اگر پتہ ہوتا تھا کہ ڈرائیور بھی اس حادثے میں بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا، جاں بحق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، شہید ہو گیا، تو وہ اس ڈرائیور پر ڈال دیتے تھے معاملہ کہ ڈرائیور کا قصور تھا۔ کمیٹی جو بھی ریلوے کی، یہ اس سے پہلے خواجہ سعد رفیع کی وزارت، غلام محمد بلوچ صاحب کی وزارت، یا کوئی اور وزیر جو ریلوے کے رہے ہوں گے، اس سے پہلے نہ کبھی اس تعداد میں حادثے ہوئے اس تناسب سے، اور جانی نقصان نہ کبھی اتنا بڑا ہوا۔ کبھی کبھی کوئی بہت بڑے واقعات ہوتے تھے، جو پچھلے دنوں ٹرین کو آگ بھی اسی حکومت میں لگی ہے، وہ سانگھی والا معاملہ تھا۔ سانگھی میں حادثہ ہوا تھا کسی زمانے میں بے نظیر صاحبہ کے دور میں 88 کی حکومت میں۔
حادثات ہوتے رہتے ہیں ریلوے کے، دنیا جہان میں ہوتے رہتے ہیں، اور لیکن بہرحال شیخ صاحب کے دور میں ذرا حادثات کی اسپیڈ بڑھ گئی. پھر شیخ صاحب نے ایک کام پکڑ لیا کہ ہر حادثے کا ذمہ دار جو ہے وہ ڈرائیور پہ ڈال دیتے. پھر اسی کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور رجحان، اسی رجحان کا ایک اور آپ کو مثال ایک آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب وہ طیارہ گرا تھا کراچی PIA کا، اس طیارے میں جو اس کا پورا جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی، فائنلی وہ طیارہ خراب تھا، خراب طیارہ اڑایا گیا تھا، کپتان نے بتا دیا تھا سب کو، وہ جو پائلٹ تھے وہ جو شہید ہو گئے بیچارے. لیکن فائنلی جو انویسٹیگیشن کر کے قوم کا اور مزید اس پر پیسہ لگا کے انویسٹیگیشن کر کے جو الزام لگایا گیا کہ جناب وہ بھی پائلٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، اور غلام سرور خان صاحب نے اس کے بعد پھر جعلی لائسنسوں والا معاملہ کیا، تو پوری کی پوری PIA بیٹھ گئی. تو یہاں پر بھی اس معاملے میں بھی حکومت جو ہے وہ اسی طرح کر رہی ہے، یعنی اصل ایشو کو ڈیل کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پہلے جو بھی ایشوز تھے وہ پائلٹوں پر ڈالے جاتے تھے، ڈرائیورز پر ڈالے جاتے تھے، تو اب اس معاملے کے ڈرائیور کون ہیں؟ یا وزیر اعظم عمران خان صاحب، یا شیخ رشید صاحب، یا وزیر جو ہے وہ مذہبی امور، ان کا معاملہ. اور وزیر اعظم صاحب نے تو میں ابھی جب سرچ کر رہا تھا، چیزیں دیکھ رہا تھا، تو فروری میں وزیر اعظم صاحب نے کہا ہوا کہ جناب معاملات ٹھیک ہیں. شیخ رشید صاحب ہر پریس کانفرنس میں جب بھی اس متعلق سوال ہوا تو انہوں نے یعنی TLP کا جو اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا، انہوں نے تو اس متعلق سوال معاملہ حل ہو گیا ہے، ہمارا مسئلہ ہم نے کر دیا ہوا ہے. تو اگر کر دیا تھا تو پھر یہ ہوا کیوں؟ تو بہرحال کہیں نہ کہیں شیخ رشید صاحب یا حکومت نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا تو غیر سنجیدہ لیا معاملے کو، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا پھر شیخ رشید صاحب وزیر اعظم صاحب کو مس گائیڈ کر گئے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال شیخ صاحب کی آپ اسٹیٹمنٹ پرانی اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے مطابق تو معاملات سارے کنٹرول میں تھے. تو خیر ایک تو یہ معاملہ تھا، اب اللہ کرے کہ معاملہ حل ہو. لوگ جو سڑکوں پر ہیں، جو دھرنے دے رہے ہیں، جن کی جانیں جا رہی ہیں، وہ سارے پاکستانی ہیں، سارے ہمارے اپنے ہیں، اور افہام و تفہیم کے ساتھ، اور حکومت کسی کیا ہوتا ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت ذرا اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. یہاں پر حکومت کی ذمہ داری نظر ہی نہیں آئی، تو حکومت ذمہ داری کا احساس کر کے اس معاملے کو حل کرے، اور تاکہ جو مزید حالات نہ بگڑے. اور حالات کا بگڑنا سب سے زیادہ اس کا نقصان حکومتوں کو ہی ہوتا ہے. جانی نقصان تو جن کا ہوتا ہے اس کا تو کوئی نہیں ہے نعم البدل، لیکن سیاسی نقصان جو ہوتا ہے، کمزور حکومتیں ہوا کرتی ہیں، تو وہ جو خوش ہو رہی تھی حکومت کے PDM ٹوٹ گیا اور ہمیں اب کوئی خطرہ نہیں ہے، تو کل ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، کل ہی حکومت خوش ہو رہی تھی، کل ہی اپوزیشن آپس میں گتھم گتھا ہوئی تھی، وہ جو حکومت کے خلاف نکلی ہوئی تھی، تو کل ہی یہ سارا کچھ سامنے آ گیا، تو حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. لیکن بہرحال وہ بتاتے نہیں ہیں جی، وہ حکومت سمجھتی ہے کہ نہیں ہم بہت اور سمارٹ ہوتی ہے کہ جناب ہمیں تو کوئی اس سے ایشو ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال جو مناظر، جو ویڈیوز جو دیکھ رہے ہیں لوگ، ان کو پتہ ہے کہ حالات کتنے خراب تھے، خراب ہو سکتے ہیں، یعنی کل سے اب تک. اب جناب PDM پر وہی جس کے لیے حکومت شادیانے بجا رہی تھی کہ PDM جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو خطرہ تو خیر حکومت کو ہے. وہ کل کسی نے کہا تھا کہ حکومت کو کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے خطرہ ہے. اب یہ جو دھرنوں والا معاملہ ظاہر ہے حکومت کو اپنے آپ سے خطرہ ہے نا، حکومت کو کسی کی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تو اب PDM میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو 16 مارچ کا سربراہ اجلاس ہوا تھا، اور سربراہ اجلاس کے بعد معاملات خراب ہوئے، پیپلز پارٹی نے استعفے دینے سے انکار کر دیا. استعفوں کے بعد پیپلز پارٹی کو مہلت دی گئی، اور وہ جس اجلاس کے لیے مہلت دی گئی تھی وہ اجلاس کل ہو گیا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنا اپوزیشن لیڈر بنوا دیا. الزام لگا کہ جناب حکومتی ارکان سے ووٹ لے کر ان کو اپوزیشن لیڈر بنوایا گیا. PDM کے ساتھ معاہدہ تھا وہ توڑا. معاہدہ توڑنے والی بات تو بالکل ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس کی وجہ سے شوکاز نوٹس ہوا پیپلز پارٹی اور ANP کو. ANP نے PDM چھوڑ دیا. پیپلز پارٹی نے کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے CEC کی میٹنگ کر کے، ایک طویل ایجنڈا کے ساتھ میٹنگ کر کے، نمبر 4 ایجنڈا پر رکھا تھا PDM کا معاملہ. تو انہوں نے کہا ہم استعفے نہیں دیں گے. تو اب جب استعفے نہ دینے کا اعلان کیا، اور وہ جو تھا شوکاز نوٹس وہ بھی پھاڑ کر انہوں نے پھینک دیا تھا، تو اس کے بعد ظاہر ہے اب آگے سے جواب آنا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے تو کل ہی جواب دے دیا تھا. میاں صاحب 16 مارچ کے اجلاس کے بعد جس طرح فوراً باہر آ کر انہوں نے میڈیا کو کیا تھا، میڈیا کے ساتھ بات کی تھی، اسی طرح کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد وہ باہر آئے، اور باہر آ کر انہوں نے میڈیا سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ویسے سیاستدانوں کا کمال ہوتا ہے جب موقع پڑتا ہے، یعنی میں اس میں سب
بلا تفریق بات کر رہا ہوں. جب کسی کو کسی کے کردار کو میں چھپنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کردار کو آپ اپنا لیتے ہیں سیاستدان, اور جب اس کردار سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو گندہ کرنے کی کوشش کرتے. تو بلال بھٹو زرداری نے جو وہ نوٹس پھاڑا تھا, وہ شوکاز نوٹس, تو اس پر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ایک نوٹس تو وہاں پر بھی پھاڑا گیا تھا, تو اس کے پاکستان کو کتنے نقصانات ہوئے اور وہ کردار نے کیا کیا. یعنی بھٹو صاحب پہ براہ راست انہوں نے, بھٹو شہید پر انہوں نے پھر تنقید کی. اور کچھ عرصے پہلے تک نواز شریف صاحب یہ وہ کہتے نہیں تھکتے ہوتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی نے پاکستان کو بچایا, بنایا اور ان کو پھانسی چڑھایا گیا, اور اس تب ان کے اندر کوئی ان کو خامی نظر نہیں آتی تھی. اب کیونکہ پیپلز پارٹی سے ڈسٹنس کرنا ہے, اب یہی رویہ پیپلز پارٹی بھی کرے گی. آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے, قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے مریم نواز صاحب کی گرفتاری پر ایسی باتیں کر دی تھیں جو بلاول کی تربیت کا حصہ نہیں تھے. ایسے لفظ استعمال کر دیے تھے کہ وہ بلاول اس طرح کا لب و لہجہ استعمال نہیں کرتے, لوگوں کو منع کرتے ہیں. اپنے لوگوں کو, مطلب میرے سامنے ہوا ہے کہ کوئی اگر سخت بیان کسی مخالف کے لیے دے دے تو ان کو وہ جھاڑ دیتے ہوتے ہیں کہ یار زبان ذرا بہتر استعمال کیا کرو, لیکن انہوں نے خود کر دیا تھا. اب دیکھیے گا کیونکہ سیاسی مخالف ہیں ایک دوسرے کے, اب آ گئے آمنے سامنے, تو بلال بھٹو زرداری صاحب کی زبان بھی یا ان کی جماعت کی زبان بھی کہ لوگوں کی جو انداز و بیان ہے وہ بدل جائے گا. وہ جو پہلے کل ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے تھے اب ایک دوسرے کے کردار میں سے کیڑے نکالنے شروع کریں گے. تو بہرحال وہ اس کے بعد پھر یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا رد عمل آئے گا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ابھی اسلام آباد میں 8 جماعتوں کی مشاورتی بیٹھک بٹھائی ہے, جس کو میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ سربراہی اجلاس نہیں ہے, کیونکہ میڈیا یہ کوٹ کر رہا تھا کہ سربراہی اجلاس ہے. میں نے پتہ چلا سربراہی اجلاس نہیں ہے, یہ ایک مشاورت ہے کہ اب کیا کیا جائے. اور سربراہی اجلاس اس کے بعد وہ جو میری اطلاع تھی اسی پر ہی میرے سورسز قائم ہیں کہ زیادہ امکان ہے, ممکن ہے بیچ میں ہو جائے, لیکن زیادہ امکان ہے کہ سربراہی اجلاس ہوگا عید کے بعد. لیکن اس دوران پیپلز پارٹی اور ANP کا فیصلہ کیا جائے گا. تو بہرحال سربراہی اجلاس جو اس میں کوئی نہ کوئی چیز سامنے آئی جائے گی اور کچھ دیر میں آئے گی, لمبا معاملہ نہیں ہے. تو اتحاد جو ہے PDM وہ تو بہرحال وہ چلا گیا, لیکن اتحاد PDM کے نہ رہنے کے باوجود, یعنی PDM سے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ANP نکل گئے, مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب اب سفر کریں گے اس طرف جس طرف میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے بتایا تھا کہ یہ الیکشن الائنس بنے گا. اصل میں پیپلز پارٹی اور ANP کو کا باہر جانا قصور کس کا بھی ہے, پیپلز پارٹی کا اور ANP کا قصور ہے, مولانا صاحب کا یا میاں صاحب کا قصور ہے. اس سے ہٹ کے ایک چیز طے تھی, طے شدہ امر تھا کہ اب یہ الیکشن الائنس بنے گا. الیکشن الائنس نہیں بھی بنے گا تو یہ والی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے ایڈجسٹمنٹ کریں گی, ابھی سے تیاری کریں گی. کیونکہ کچھ ارینجمنٹس پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں, کچھ ارینجمنٹ کہیں اور ہو رہا ہے. تو میاں صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پنجاب میں ان کو نقصان پہنچایا جائے, لہٰذا وہ اپنا ارینجمنٹ KPK میں کر کے رکھنا چاہ رہے ہیں, وہ بلوچستان میں کر رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ عام انتخابات میں اگر پنجاب میں ان کو ان کی جو مقبولیت ان کی سیٹیں کم ہوتی ہیں تو وہ بیلنس ہو جائیں. یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے. تو بہرحال تو اب اگلا جو ہے وہ PDM کے آج سربراہ اجلاس, اس کے جو مشاورتی اجلاس کی کہانی میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا, کیا کیا فیصلے, کیا کیا سامنے آئیں گی چیزیں, وہ سب اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ اب آگے یہ معاملہ جائے گا مائنس پیپلز پارٹی مائنس ANP, اور یہ ساری سیاسی جماعتیں اب فوکس کریں گی, حکومت گرانے پر فوکس نہیں کریں گی. یہ والی جماعتیں پیپلز پارٹی اور ANP تو زبان سے کہہ رہی ہیں کہ حکومت گرائیں گی, لیکن یہ دونوں جماعتیں حکومت گرانے یہ باقی جماعتیں ان کا فوکس حکومت گرانا نہیں ہوگا, ان کا فوکس ہوگا اگلے الیکشن کی الائنمنٹ. ٹائم تھوڑا بچ گیا نا, بہت زیادہ وقت نہیں ہے. تو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کیا ہوا. اور اب آخر میں یہ جو ہمارے مہربان ہمیں سوال بھیجتے ہیں, بات کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, ان کی بات کرتے ہیں. جی بابر خان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان کیوں شیخ رشید کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا, وہ ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے, یہ چپڑاسی اتنا طاقتور ہے. بالکل ہی طاقتور ہے. عمران خان صاحب نے جس کو کہا یہ چپڑاسی ہے, اگر وہ ان کے وزیر ریلوے اور وزیر داخلہ ہوں, اور وزیر داخلہ بھی فواد چودھری صاحب ٹکرے مار کر تھک گئے کہ وزارت داخلہ مجھے ملے, ابھی تک نہیں لے سکے. پرویز خٹک صاحب کو عمران خان صاحب نے ناراض کر دیا کہ وزارت داخلہ ان کو ملے, وہ نہیں لے سکے. تو طاقتور تو ہیں, اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کے خلاف کپتان کوئی کارروائی نہیں کرتا. یہ کپتان کا ریکارڈ ہے. اعظم ارشد صاحب ہیں جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ اختلاف رائے پر یا اپنے مخالفین کے خلاف ایسے الفاظ
اور رویہ اختیار کریں جو مستقبل میں باعث ندامت نہ ہو. یہ جی مریم نواز کو نہیں، سب کو دیجیے مشورہ، یہ سب کے لیے ہے، سب سیاسی جماعتوں کو. پھر وہ میڈیا، آج میڈیا کا دور ہے نا، ویڈیو کلپ بن جاتا ہے، وہ اٹھا کر چلا دیتے ہیں، پھر وہ تو اور دور تھا، یہ اور دور تھا. تو نہیں، سیاسی اخلاقیات کا ایک دائرہ ہونا چاہیے، بیان سیاسی حد تک ہونا چاہیے، سیاسی کردار پر تنقید ہونی چاہیے. سب کے لیے ہے یہ بات. یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے میاں نواز شریف صاحب کے متعلق بات کی اور یہ بھی بتایا کہ بلاول صاحب نے کیا کہا تھا، اب کیا کرنے جائیں گے. وہ سارا ہم فورسی کر لیتے ہیں نا کہ کیا کرنے جائیں گے، اب مخالف ہوئے تو کس حد تک جائیں گے. تو بہت آگے تک نہیں جانا چاہیے. یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کیوں، سب کے لیے مشورہ ہے. کرسٹوفر گل صاحب ہیں جی آخر میں، وہ کہتے ہیں پی 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 خود کو نقصان پہنچا رہی ہے، پی 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 سے زیادہ اصلی موقف این پی نے لیا. پی 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 کو دو ٹوک بات کرنی چاہیے، پی 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 کو صاف پی ڈی ایم کو لات مارنی چاہیے. اسی پہ ان کا لمبا ایک کمنٹ ہے. دیکھیں جی، پیپلز پارٹی بہت سیانی سیاسی جماعت ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ جی ہم وہ اسی طرح کھیل سکتے ہیں. ویسے عام سی بات اگر کی جائے، عام فہم والی بات، تو بہتر اسی میں ہوتی ہے کہ کوئی نکالے، آپ خود نکل جاؤ. لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی نکلی بھی ہے، نہیں بھی نکلی، تو ظاہر ہے پھر نکال دی جائے گی. نکال دیے جانے سے بہتر ہے این پی کی طرح نکل جاتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.